الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدى 30 يوما ثم صام رواہ ابو داود۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے معاملے میں شعبان کی حفاظت اہتمام کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ کرتے کہ غیر شعبان کی حفاظت جس طرح نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتا تو اب اس وقت شعبان کے مہینے کی تو پہلے گنتی کرتے اور ختم ہوتا پھر اس کے چاند کے دیکھنے کا پورا اہتمام کرتے، جو اہتمام دیگر اور مہینوں کے تعلق سے نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ رمضان کے تعین کا مدار اسی پہ تھا، اور رمضان سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے کا فریضہ منسلک ہے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے غایت درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تحفظ و تحفظ سے بنا ہے، اور تحفظ باب تفاعل سے ہے، جس کا کی مشہور خاصیت ہے تکلف در ماخذ، یعنی اس کی حفاظت اور نگہداشت بتکلف کرتے تھے۔ اسی بتکلف کو میں نے اہتمام کے ساتھ ترجمہ کیا۔ تکلف اسی وقت ہوتا ہے جب اہتمام ہو، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے، جو دوسرے کا کی حفاظت کا اتنا اہتمام نہ کرتے تھے۔ ثم یصوم لرؤیت رمضان، اور پھر رمضان کی چاند کو دیکھنے پر روزہ رکھتے ہیں۔ لرؤیت رمضان یعنی لرؤیت ہلال رمضان، مضاف محذوف ہے۔ فإن غم علیہ عدى 30 یوما، تو اگر وہ چاند پر چھپ جاتا، مشتبہ ہو جاتا، تو پھر 30 کی گنتی شمار کرتے، یعنی 30 کی گنتی پوری کرتے۔ ثم صام، اور پھر روزہ رکھتے۔ رواہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ چاند کے سلسلے میں ساری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس پہلی فصل کے شروع میں۔ وعن ابی البختری قال خرجنا للعمرہ فلما نزلنا ببطن نخلة فرأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2 فلقينا ابن عباس او فلقينا ابن عباس، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لقیا نہ پڑھیے تو لقیا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو، نہ ضمیر مفعول بھی ہوگی، ابن عباس فاعل ہوگا، اور لقینا پڑھیے یا کے سکون کے ساتھ، تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، متکلم مال غیر کا صیغہ ہو جائے گا، اور ابن عباس مفعول بھی ہوگا، نہ ضمیر فاعل ہو جائے گی۔ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اس کو متکلم مال غیر کا صیغہ پڑھا جائے۔ ویسے اس کی صورت بھی ممکن ہے پہلے والی کی، مگر یہ زیادہ ظاہر ہے۔ فقلنا انا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2 وقال اي ليلة رأيتموه قلنا ليلة كذا وكذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه۔ وفي رواية عنه قال احللنا رمضان ونحن بذات عرق
فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة رواہ مسلم. حضرت ابو البختری سے روایت ہے. ابو البختری کنیت ہے، نام ان کا سعد ابن فیروز کوفی تابعی ہیں. ان سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے نکلے تو جب ہم بطن نخلا میں فروکش ہوئے اترے تو ہم نے وہاں چاند دیکھا. یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کی ہم لوگوں نے وہاں. ترا یا ترا کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دکھانا یا دیکھنے میں شریک ہونا، کیونکہ ترا باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت، مشہور خاصیت ہے تشارک، کسی ماخذ میں دو کا شریک ہونا، کم سے کم دو کا شریک ہونا. یہ بطن نخلا یہ مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ شریف سے قریب ہی ہے لیکن بہت قریب نہیں. مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے بطن نخلا. کہتے ہیں چلتے چلتے ہم جب وہاں پہنچے تو ہم نے وہاں کوشش کی. فقال بعض القوم ہوا ابن الثلاث، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ 3 دن کا ہے چاند، ابن الثلاث. ہاں یہ چاند 3 دن کا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ چاند جو دیکھا تو تھوڑا بلندی پہ تھا، تو بلندی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا اور اپنے تخمینے کے گھوڑے دوڑانے شروع کیے. کہا 3 دن کا ہے. قال بعض القوم ہوا ابن لیلتین، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 دن کا ہے. جیسے اختلاف ہوتا ہے نا، کبھی کبھی چاند تھوڑا سا موٹا نظر آ گیا یا تھوڑا سا اونچا ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، موسم کے فرق سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس میں اپنے اٹکل کے گھوڑے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی. فقلنا، تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ انا رأینا الہلال، ہم نے چاند دیکھا. فقال بعض القوم ہوا ابن الثلاث، وہی پوری تفصیل بتائی ان سے. ہم لوگوں نے چاند دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ 3 دن کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ 2 رات کا ہے، 2 دن کا ہے. فقال ای لیلۃ رأیتموہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کس رات تم لوگوں نے اسے دیکھا؟ قلنا لیلۃ کذا و کذا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں رات، یعنی 30 کی رات ہم نے دیکھا. ہاں لیلۃ کذا و کذا، کذا جو ہے یہ کنایا ہے، اس سے مراد یہاں عدد سے کنایا ہوتا ہے. یہ اس سے مراد ہے بطور کنایا 30 کی رات ہم نے دیکھا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ للرؤیا فهو للیلۃ رأیتموہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت رویت پر رکھی ہے. ہاں اس کی مدت رویت پر رکھی ہے، یعنی رویت کے زمانے پر. فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ، تو یہ اسی رات کا ہے جس رات تم لوگوں نے اسے دیکھا، یعنی 30 کی رات کو دیکھا تو 30 کا ہے چاند. بات سمجھے؟ یہ تو ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت دیکھیے، وفی روایت عنہ، اور ابو البختری ہی سے ایک روایت میں یہ ہے، عنہ میں ہا ضمیر کا مرجع ابو البختری. قال، انہوں نے کہا کہ احللنا رمضان ونحن بذات عرق، کہ ہم لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا. ترائنا، اور وہاں ہے جہاں احللنا ہے. تو احللنا کا احلال کا معنی ہوتا ہے ایک تو ابصار اور رویت، اور ایک ہوتا ہے رفع الصوت عند رؤیت الہلال. چاند دیکھنے کے وقت آواز بلند کرنا. یہ عام طور سے اس زمانے ہی سے یہ رواج ہے، آج بھی ہے. چاند دیکھتے ہی
آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی، خاص طور سے اگر عید کا ہو، رمضان کا بھی شور شروع ہو جاتا ہے. ہاں اچھا. احللنا رمضان، ہم لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا جب کہ ہم لوگ مقام ذات عرق میں تھے. یہ ذات عرق یہ مکہ شریف سے پورب کی طرف، مکہ سے دور ایک جگہ ہے جو اہل عراق کی میقات ہے. ہاں یہاں آ کر کے اہل عراق احرام باندھتے ہیں. جی کیا کچھ کہنا ہے کیا؟ کچھ کہہ رہے تھے. بولیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ اچھا ہاں، تو یہ مقام ذات عرق، تو کہتے ہیں میں نے وہاں ہم لوگوں نے چاند دیکھا. وَنَحْنُ بِذَاتِ عرق، جبکہ ہم مقام ذات عرق میں تھے. فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، تو ہم نے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا پوچھنے کے لیے. فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قد امدہ لرؤیتہ. وہی جواب دیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے، اوپر ہے یقیناً رسول اللہ نے، اور یہاں یقیناً اللہ تعالی نے اس کی مدت رؤیت پر رکھی ہے. رسول کا عمل اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے. قرآن کریم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ید اللہ فوق ایدیہم. بہت سے مقامات پر رسول کے عمل کو اللہ کا عمل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. شاہ صاحب، اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں دیا یا رسول اللہ نے ہمیں دیا، دونوں صحیح ہے. ہاں کہ رسول اللہ کا دینا وہ اللہ ہی کا دینا ہوتا ہے ان کے واسطے سے. ہاں اس لیے وہ تقویۃ الایمان میں جو اس نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول چاہے تو ایسا ہو جائے، یہ شرک ہے. اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اس کی جہالت اور حماقت ہے. وہ قرآن و حدیث کے نصوص اور عربی زبان کے مزاج کو نہیں سمجھتا. ہاں اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہی ہے. اچھا، تو اس میں کہ اللہ نے اس کی مدت چاند کی رؤیت پر رکھی ہے. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اگر وہ تمہارے اوپر چاند مشتبہ ہو جائے تو اس کی گنتی پوری کرو. اب یہاں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ دو روایتیں ہیں، واقعہ ایک ہے. ایک میں کہا کہ بطن نخلا میں چاند دیکھا، اور ایک میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ذات عرق میں دیکھا. ذات عرق تو بہت دور ہے، بطن نخلا قریب ہے، بالکل طائف اور مکہ کے درمیان قریب ہی ہے. تو اس میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ذات عرق میں انہوں نے چاند دیکھا دور، اور اس کے بعد پھر وہاں اختلاف ہوا انہیں، تو سوچا کہ اب اس کے بارے میں ہم لوگ اصل مسئلہ معلوم کر لیں. چنانچہ کسی برق رفتار گھوڑے پر کسی کو سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس سے معلوم کرو، وہ وہاں ملیں گے. اور اس کے بعد وہ آئے اور آ کر کے ان کے سامنے صورتحال بیان کی، انہوں نے مسئلہ بتا دیا. پھر یہ لوگ چلتے چلتے آئے، اور چوں اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کی ملاقات مکہ شریف سے باہر مقام بطن نخلا میں ہو گئی، جو مکہ شریف سے قریب ہے. تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ اب ملاقات ہو گئی، بالمشابہہ معلوم کر لیتے ہیں. وہاں معلوم کر لیا انہوں، وہی بات پھر بتائی انہوں نے. بات تو ایک ہی ہے، جواب تو ایک ہی ہے. واقعی دو معلوم ہوتے ہیں مگر یہ دو ہیں نہیں، در حقیقت ہے ایک. بات سمجھے؟ تطبیق یہ ہے اس میں. اچھا،
باب الفصل الاول، جب باب یہ صرف کہتے ہیں اور اس کا کوئی عنوان نہیں رکھتے تو اس صورت میں سابقہ جو ابواب ہیں انہی سے متعلق حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری کا بھی کہیں کہیں طریقہ ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں صحیح میں۔ اور جگہ دیکھیے جہاں جہاں باب آیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مضاف الیہ کے طریقے پر کوئی چیز ذکر کی، باب رؤیت الہلال، باب فضائل رمضان، باب قضا و قضا و قضا، لیکن یہاں صرف کہہ رہے ہیں بابن، مضاف الیہ کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ متعلقہ جو ابواب ہیں چاند کے اور رمضان کے اور روزے کے، اسی سے متعلق حدیثیں یہاں ہیں۔ الفصل الاول عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور او في السحور برکۃ، متفق علیہ۔ پہلی فصل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصحروا، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو۔ تصحروا یہ صیغہ امر ہے، اور امر تو اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں استحباب کے لیے ہے، نیچے لکھا امر و ندبن، امر و استحباب۔ سحری کیا کرو یعنی سحری کرنا مستحب ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سحور پڑھیے سین کے ضمے کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سحری کھانا، سحری کرنا۔ اور سحور پڑھیے سین کے زبر کے ساتھ، تو اس سے مراد وہی کھانا پینا ہے جو اس وقت کھایا جاتا ہے۔ تو اگر سین کے زبر کے ساتھ پڑھے تو بھی صحیح ہے کہ اس کھانے میں، اس کھانے پینے میں برکت ہے، دونوں صحیح۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق و امتیاز سحری کھانا ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب جو تھے تو ان کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اور سونے تک جتنا کھا سکیں کھائیں، اور سو گئے تو اب ان کے لیے پھر رات میں کھانا بھی جائز نہ تھا، جیسا کہ ابتدا میں خود سرکار جب وہاں گئے ہیں تو ایسا تھا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے طلوع فجر صادق تک کھانے پینے کو حلال رکھا گیا۔ ہاں تو اس طریقے سے مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں یہ فرق، سحری کھانا۔ تو جو چیز فرق و امتیاز کی ہو تو اسے تو اپنانا ہی چاہیے۔ عن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، متفق علیہ۔ ادھر سحری سے متعلق تھا، اب ادھر افطار سے متعلق حدیث آ گئی۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے، برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا یقین ہو جانے کے بعد جلدی کرنا، یہ نہیں مطلب ہے کہ وقت نہ ہو پہلے ہی افطار کرنا، یہ نہیں جلدی، کیونکہ اس طرح کی جلد بازی تو شیطان کا کام ہے۔ حدیث شریف میں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سنجیدگی، بردباری، تدبر یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی
شیطان کی طرف ایسی ہی جلد بازی کہ وقت سے پہلے کسی کام کو کر لینا، ہاں یہ شیطان کی طرف سے۔ نماز میں کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، امام صاحب نے کہا ابھی اللہ اکبر کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، رکوع سے سر اٹھایا اور یہ ساتھ چلے جانے امام سے آگے، لگتا یہی امام ہے۔ ہاں کچھ ہوتا ہے نا جلد بازی، کبھی کبھی ایسے جلد بازوں کے بغل میں جب کھڑے ہو جائیے تو بڑی عجیب مسئلہ ہوتا ہے، جیسے خشوع خضوع کو بھی رخصت کر دیتے ہیں، اس قدر جلد بازی رہتی ہے، حالانکہ امام سے پہلے وہ نماز پڑھ نہیں پائیں گے مگر پتہ نہیں کس بات کی جلد بازی رہتی ہے۔ اس طرح کی جلد بازی کہ کسی عمل کا جو وقت ہے اس کے آنے سے پہلے آپ لپک لیں اس کی طرف، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور وقت آ جائے اور اب آدمی نیکی کی طرف سبقت کرے تو یہ اچھی چیز محمود ہے۔ تو یہاں جو افطار میں فرمایا گیا یہ اسی طرح کی جلدی ہے، وقت آ جانے پر۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وقت آ جانے پر افطار میں جلدی کرنا یہ خیر اور بھلائی کا باعث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے حضرت سہل ابن سعد ساعدی سے روایت کیا۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے پورب سے اور دن یہاں سے پیٹ پھیر لے، وغربت الشمس اور سورج ڈوب جائے، فقد افطر الصائم، تو اب روزے دار نے افطار کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا، وقت ہو گیا تو گویا اس نے حکماً افطار کر لیا، وہ مفطر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ قد افطر الصائم اگرچہ خبر ہے مگر اس خبر کے طریقے پر ایک بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کبھی کبھی خبر دے کر حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں مطلب ہے کہ اب روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ یہ حدیث اس لیے ذکر کی ہے کہ معجل الفطرہ کی تاکہ وضاحت ہو جائے، یہ نہ مطلب ہو کہ جلد بازی کر لیں کہ غروب سب سے پہلے ہی کر لیں۔ وعن ابی ہریرہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا، صوم وصال سے منع فرمایا۔ وصال فی الصوم یعنی روزوں کو باہم ملا دینا، اس طور پر کہ بیچ میں نہ افطار ہو نہ سحری، مسلسل روزہ رکھے، یہ وصال فی الصوم ہو۔ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا نا۔ ہاں تو یہ صوم وصال اور لگاتار افطار اور سحری کیے بغیر روزہ رہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ امت کے لیے یہ چیز شرعاً ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے اور کراہت بھی تحریمی ہے۔ ہاں اگرچہ بعض لوگوں نے تنزیہی کا قول کیا مگر ظاہر یہی ہے کہ کراہت تحریمی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ ترجمہ کیجئے تو بغیر افطار اور سحری کیے ہوئے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو مسلسل اسی طرح روزہ رہتے ہیں۔ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ انی ابیت
میں اس حال میں رات گزارتا ہوں، بات ہے ابھی تو مانے رات گزارتا ہوں، میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کھلاتا پلاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یطعمنی ویسقینی حسن، بطریق حس مراد ہو کہ واقعی اللہ کی طرف سے کھانے پینے کا سامان آئے اور سرکار اسے کھائیں۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اس سے بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزہ یہ عام کھانا پینا جو دنیا کا ہوتا ہے اس سے ٹوٹتا ہے، اور جو خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ آئے، اکرام کے طور پہ آئے، اسے نہیں ٹوٹتا، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ لیکن زیادہ پختہ اور مضبوط بات یہ ہے کہ یہاں یطعمنی و یسقینی سے مراد اس کا حاصل ہے، نتیجہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے جو قوت اور توانائی بدن میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے فراہم کرتا ہے۔ کھائے بغیر پیے بغیر کھانے پینے سے بدن میں جو قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا فیضان فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس لیے کون تم میں سے میرے برابر ہے، اور تم میں سے اور لوگوں کے ساتھ یہ فیضان نہیں ہوتا، یہ میری خصوصیت ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہاں ابیتوں کا لفظ آیا ہے، اور ایک روایت میں اظلو کا لفظ آیا ہے، اظلو یطعمنی ربی ویسقینی۔ ظلہ اظلو کا مطلب ہوتا ہے دن میں کسی چیز کا ہونا، دن گزارنا، اور باتا ابیتو کا معنی رات گزارنا، سمجھ گئے؟ تو اب چاہے اظلو ہو چاہے ابھی تو ہو، حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے دن میں یا رات میں یہ فیضان ہوتا ہے مجھ کو۔